پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے تصورات اور سارے کے سارے وہ باطل خیالات کہ صرف خاندان کے دائرۂ کار کے اندر اگر خاندان کے اندر کا نکاح مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بچیوں کی عمریں ڈھل جاتی ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اجیرن ہو جاتی ہیں، نکاح نہیں دیتے، شادیاں نہیں ہوتی۔ کیا ہے جی؟ جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، یہ کیا ظلم ہے؟ یہ کیا ظلم ہے؟ جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کرتے گئے اور یہ رسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام ختم کرتے رہے، جو خاندان جوڑ۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ مزاج دیکھیں، حکم ہے کہ آپ رشتہ پہلے دیکھ لیں، حکم ہے آپ نے کسی لڑکی سے رشتہ کرنا ہے، ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت ہے، ایک نظر دیکھ لیں، زندگی کا نباہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن یہ معنی تو نہیں ہے کہ اتنی سخت آپ شرائط لگائیں۔ بیٹی نے جناب اتنی تعلیم حاصل، بیٹی ڈاکٹر ہے تو داماد بھی ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے، نہیں ڈاکٹری سے کم اگر علم ہو گیا تو توہین ہو جائے گی۔ یہ کیا ظلم ہے بھائی؟ یہ اگر گریجویٹ ہے تو لڑکا بھی گریجویٹ ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہماری توہین ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یوں ناک بچاتے بچیوں کی زندگی تباہ کر دی، یوں ناک بچاتے بچیوں کی زندگی تباہ ہو گئی۔ یہ بڑا ظلم ہے، اور یاد رکھیے گا یہ ان بچیوں کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ ماں باپ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اللہ۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں، ایسی بچیوں کو جانتا ہوں، بیٹیوں کو جب جوان ہو گئیں، ماں باپ نے رشتے نہیں دیے، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کی قبروں پر جا کر یوں دعائیں کرتی تھی، اے اللہ ان قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر، انہوں نے ہماری زندگی تباہ کی۔ ماں کے لیے یہ دعائیں کر رہی ہے، باپ کے لیے یہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر۔ کیوں؟ ہماری زندگی انہوں نے تباہ۔ ماں باپ کی جب تک زندگی ہے تو بیٹیوں کی موج ہے، لطف ہے، مزے ہیں۔ ماں باپ کے گزرنے کے بعد کس سہارے پر ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس کائنات میں اللہ نے ایک فطری نظام رکھا ہے، کوئی مرد اپنی زندگی گزارنے میں بغیر عورت کے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ عورت کا محتاج ہے۔ کوئی عورت زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی، وہ زندگی گزارنے میں مرد کی محتاج ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی بھی شادیاں کی ہیں، یہ سب کی سب شادیاں آپ نے بیواؤں سے کی، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی، وہ کنواری تھی، باقی تمام کی تمام ازواج وہ سب کی سب بیوہ تھی۔ آپ تصور تو کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا خوبصورت معاشرہ دیا، اللہ اکبر۔ اور یہ بہت زیادہ اس معاملے میں عمر کے تناسب کو بہت زیادہ سوچنا، ذرا سی جناب قد نہیں جی، قد برابر نہیں ہے جی، یہ کیا ہے جی، 1 سال زیادہ عمر ہے جی، 1 سال کم عمر ہے۔ اللہ کے بندو یہ کیا چیزیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یہ دی ہے کہ جب تمہارے پاس اذا خطب الیکم ممن ترضون خلقه ودینه فزوجوه، جب تمہارے پاس ایسے شخص کا پیغام آ جائے تمہاری بیٹی کے لیے جس کے اخلاق سے بھی آپ راضی ہیں اور اس کے دین سے بھی آپ راضی ہیں۔ دین سے مراد حقوق اللہ صحیح ادا کرتا ہو، اخلاق سے مراد حقوق العباد صحیح ادا کرتا ہو، بس یہ 2 چیزیں اگر آپ نے دیکھ لی ہیں فزوجوه، اب اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دو، اب بیٹی کا رشتہ دے دو۔ یہ لمبی قیودات نہ لگاؤ، یہ اعلیٰ معیار نہ بناؤ، یہ بڑے اسٹیٹس قائم مت کرو، یہ غلط چیزیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو پاؤں کے نیچے روندا ہے، سب چیزوں کو آپ علیہ السلام نے ختم فرمایا تھا معاشرے سے۔ تو اس لیے آج یہ مسائل جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ اول تو نکاح نہیں ہوتے، اور نکاح ہوتے ہیں تو اس کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آتی ہیں، بہت کثرت سے طلاقوں کی نوبت آتی ہے، اس لیے کہ دینداری نہیں ہے زندگی میں۔ دنیا دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، عہدہ دیکھتے ہیں، منصب دیکھتے ہیں، اور جناب اس جوان کی نوکری کو دیکھا، بڑے مال کو دیکھا، مال آج تھا، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد جب مال نہیں ہے، مال تو آنے جانے کی چیز ہے، جب مال ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے، اب آپس میں چکر شروع ہو گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، آپ نے دونوں معیار سمجھائے، مردوں کو بھی معیار دیا، عورتوں کو بھی معیار دیا۔ آپ نے یہ سمجھایا کہ جب تمہارے پاس تنکح المرأة لأربع، دیکھو 4 چیزوں کو دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا، مال دیکھا جاتا ہے، حسب دیکھا جاتا ہے، خوبصورت دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین دیکھ کر نکاح کرو، اس میں تمہاری کامیابی، دین کو اختیار کرو۔
تو جوانوں کی عمریں بھی ڈل رہی ہیں اور جوان بیٹیوں کی عمریں بھی ڈل رہی ہیں، اور 35 سال اور 40 سال وقت گزر جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ بلوغت کے بعد آپ کو مناسب رشتہ ملے تو بس آپ جلدی کرو، بلوغ ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے، بچپن میں ہوئی ہے، ویسے ہی بلوغ ہوا رخصتی کروا دی گئی، کوئی لمبی قیودات نہیں ہے۔ اور نکاح کے معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے سہل اور آسان تھے، اور جب نکاح آسان ہوتا ہے تو معاشرے میں زنا ختم ہوتا ہے، لیکن جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو پھر زنا عام ہوتا ہے، اس لیے کہ مرد کے اندر اللہ نے عورت کی طرف میلان رکھا ہے، عورت میں اللہ نے مرد کی طرف میلان رکھا ہے۔ اگر اس میلان کے جائز راستے نکاح کے ذریعے سے نہیں پورے ہوں گے تو یہ ناجائز راستوں کی طرف جائیں گے، پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے صاف فرمایا کہ جب ایسا رشتہ تمہارے پاس آ جائے جس کے اخلاق سے اور دین سے تمہیں اطمینان ہو، نکاح کر دو۔ اب اگر اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، بڑا فساد پیدا ہوگا۔ تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے اعزا میں، اقربا میں اگر اس قسم کی مشکلات ہیں تو ان مشکلات سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، اور ایسے ماں باپ سے دستبردہ درخواست کریں، آپ ان سے درخواست کریں کہ بھئی اپنی بیٹیوں کے رشتے کے معاملات حل کرو، اور آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں۔ اگر آپ کے گھر میں رشتہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ پیشکش کر دیں، اپنے اعزا میں، اپنے اقربا میں دیکھیں۔ ٹھیک ہے، رشتہ داریوں کے اندر، قرابت داروں میں اگر رشتے نمٹ جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو باہر کی طرف نکلیں۔ آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ یہ جناب جوڑ بیٹھے گا، اور جوڑ دیکھتے 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 ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، یہ ظلم ہے۔